اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ زینی، تم اس شادی سے انکار کر دو، ابھی سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری امی نے خود مجھے کہا ہے کہ تمہاری مرضی معلوم کروں۔ کالج کینٹین میں سموسوں اور پیپسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زینب اور ماہا میں بات چیت ہو رہی تھی۔ ماہا، پلیز، صرف اس بات پہ کہ زہیب کو پھلہری ہے منگنی توڑنا مناسب نہیں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ بیماری ضرور ہے مگر نہ یہ موروثی ہے اور نہ ہی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، صرف جسم پہ سفید نشان عجیب سے لگتے ہیں۔ زینی، تم تو پاگل ہو، ساری شکل و صورت بھی آہستہ آہستہ بگڑ سکتی ہے، ابھی چند نشانات ہیں، سارے جسم پہ پھیل گئے تب سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ اب کیا کروں۔ اور سب سے بڑی بات کہ زہیب کے گھر والوں نے اتنی بڑی بات چھپانے کی کوشش کی، کبھی گلے کے نشانات چھپانے کے لیے شرٹ کے نیچے سے رومال سیٹ کر دیا، کبھی اسٹائل سے ہاتھ جیب کے اندر تاکہ ہم ہاتھوں کے سفید داغ نہ دیکھ سکیں، اور سب اسے بھی فیشن کا حصہ ہی سمجھتے رہے۔ وہ تو شکر کرو آنٹی کی نظر پڑ گئی انگوٹھی پہناتے ہوئے، مہا زینی کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولی، تو وہ بجائے غصے کے مسکرائی۔ بھائی شاید اسی لیے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی کہ کہیں انکار نہ ہو جائے۔ زینی ابھی ایف اے میں تھی، باوجود کم عمری کے نہایت سمجھدار اور سطحی سوچ سے کوسوں دور انسان کے باطن کو اہمیت دینے والوں میں سے تھی۔ خاندان کی کسی شادی میں زہیب کے گھر والوں کو یہ معصوم اور دلکش صورت اتنی بھائی کہ انہوں نے تو گویا گھر کی دہلیز پہ ہی پکڑ لی، مگر اسے پھلہری تھی یہ بات وہ مکمل طور پر چھپا گئے، کیونکہ چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بڑا وجیحہ نوجوان تھا، گلے اور ہاتھ میں کچھ سفید سفید سے نشانات تھے جو باوجود چھپانے کے بالآخر نظروں میں آ ہی گئے۔ اب زینب کے گھر والے قطعی انکاری تھے اس رشتے سے۔ مہا جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کے ذریعے اس کی رائے بھی لی گئی اور سمجھایا بھی گیا، مگر اس نے کہہ دیا کہ اس بیماری کی بنیاد پہ انکار نہ کیا جائے۔ اس کم عمری میں اس کے فیصلے پر سب حیران تھے، کیونکہ اس نے تو ابھی تک زہیب کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی سائڈ لے رہی تھی، جبکہ زینب یہ جانتی تھی کہ وہ کسی کی سائڈ نہیں لے رہی، بلکہ اسے اپنے رب پہ بہت بھروسہ تھا کہ وہ انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا۔ رمضان کی آمد تھی اور زہیب کے گھر والوں کے جلدی مچانے پہ عید کے 2 دن بعد کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی، اور آخر وہ مبارک دن آ ہی گیا تھا۔ حجلہ عروسی میں بیٹھی اپنے حسین روپ کو سنوارے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، معصومیت اور دلکشی کا ایسا امتزاج کہ جس نے بھی ایک نظر ڈالی لمحے بھر کو مبہوت دیکھتا ہی رہ گیا۔ انجان جگہ، پرائے لوگ، انہی وسوسوں میں گھری زینب گھبرائی ہوئی بے خیالی میں اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی بھاری قدموں کی چھاپ قریب آتی سنائی دی تو وہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، ایک مہذب اور شائستہ آواز پہ اس نے سر اٹھایا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ہینڈسم سا زہیب وارفنگی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، اتنی آہستہ آواز میں جواب دیا کہ خود کو بھی اپنی آواز نہ آئی۔ جی جناب، اور آپ کیسی ہیں؟ اب سامنے گاؤں تکیا سے ٹیک لگائے بیڈ پہ نیند دراز اس پہ نظریں جمائے پوچھ رہا تھا، میں نے سنا ہے آپ شاعری بھی کرتی ہیں، تو آپ مجھے اپنی کوئی غزل سنا سکتی ہیں؟ جی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی سموئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ چھوڑیں اس بات کو کہ کس نے بتایا، آپ مجھے کوئی غزل سنائیں۔ اس کے مہندی کے دلکش نقش و نگار سے سجے ہوئے نرم ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو وہ دل ہی دل میں ماہا کو کوسنے لگی، جس کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی ہی نہیں تھی۔ زہیب کے ہاتھ پہ نظر پڑی تو ساری شرم و حیا بھول کے دیکھنے لگی اور ہکلاتے ہوئے
منہ سے نکلا، ارے آپ کے ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہیں، میں نے تو کچھ اور ہی سنا تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی زہیب زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ مردوں پہ بھی مسکراہٹ اتنی سچ سکتی ہے، اس کی گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لب دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، زینی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل میرے چہرے پہ ایک سفید سا نشان بن گیا تھا۔ میں نے پرواہ نہیں کی مگر ایک کے بعد ایک نشانات بڑھتے گئے۔ پھر ہم ڈاکٹرز کی طرف بھاگے مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی باوجود علاج کے سارا چہرہ بھر گیا ان سفید نشانات سے۔ میری صورت ہی بدل گئی، دیکھنے والی ہر نگاہ میں ترحم ہوتا۔ 2-3 ماہ کے اندر یہ نشانات ٹانگوں، پیٹ، بازوؤں ہر جگہ پھیل گئے۔ میری اس حالت کو دیکھ کر خالہ نے بچپن کی منگنی ختم کر دی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ برس یا پھلہری جیسی تیزی جتنی تیزی سے بڑھتی ہے اتنی تیزی سے ختم نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ فرق پڑے گا۔ اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اللہ کے کرم اور ڈاکٹرز کی محنت رنگ لائی اور جہاں جہاں سفید نشان تھے وہاں آہستہ آہستہ سیاہ گھرنڈ بنتے جا رہے تھے جو بعد میں اتر جاتے اور نیچے سے جلد بالکل نارمل آتی۔ میرے گھر والے جہاں بھی رشتے کے لیے جاتے ان نشانات کی وجہ سے بات رک جاتی۔ جب تمہارے ساتھ منگنی کی بات چل رہی تھی تو صرف گلے اور ہاتھوں پہ نشانات باقی تھے، چہرہ مکمل صاف دکھائی دیتا تھا، مگر پھر بھی تمہارے گھر والوں کی نظر بھی ان نشانات پر پڑ گئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر بات تمہارے اقرار پہ ٹھہری تو شکر ہے تم نے ہاں کر دی۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، رمضان کے مبارک مہینے میں میری سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ نہ صرف اس بیماری نے جان چھوڑ دی بلکہ رب کا قرب بھی پا لیا، اور میرے گھر والے تو بہت شکر گزار ہیں تمہارے، کیونکہ وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ میں خود اس بیماری اور لوگوں کے تمسخر بھری نظروں کی وجہ سے اپنا اعتماد کھوتا جا رہا تھا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا۔ زینب نے محبت اور احترام سے اپنے جیون ساتھی کو دیکھا جو اس کی محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں اللہ نے کسی انعام کی صورت میری زندگی میں بھیجا ہے اور میں ہمیشہ اس تحفے کی قدر دل و جان سے کروں گا۔ اور زینب کی آنکھوں میں اس رات کا منظر تازہ ہو گیا جب ابو اس رشتے سے انکار پر ڈٹ گئے تھے۔ جب اس کے سسر کو پتہ چلا تو ان کو منانے کے لیے رات ان کے ہاں ٹھہر گئے تھے، مگر ابو کا انکار اقرار میں نہ بدلا اور آخرکار اس کے سسر نے اس کے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ یار اس بیماری کی وجہ سے پہلی منگنی بھی ٹوٹ گئی اور جہاں بھی رشتہ لے کے جائیں پھلہری کا سنتے ہی نہ ہو جاتی ہے۔ تم دور پار سے ہی صحیح مگر میرے بھائی ہو، میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لو، اب ہاں کر دو۔ میرا بیٹا اس بیماری کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی اس بات پہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو چائے کی ٹرے تھامے کمرے کے باہر کھڑی سب سن چکی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے، ارے بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے شرمندہ تو نہ کریں، میں بھی اپنی بیٹی کی بھلائی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے ایک بار پھر زینب سے پوچھا، اس کا وہی جواب کہ یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری تو نہیں جو آپ کو خدشہ ہے کہ مجھے لگ جائے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی برائی یا خرابی اس کے علاوہ ہے تو بے شک نہ کر دیں، مگر اس وجہ سے نہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں اور کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے نہیں ہو سکتی اس بات کی کیا گارنٹی ہے۔ میں ظاہری شکل و صورت کو اہمیت دینے والوں میں سے نہیں، میرے نزدیک انسان کا اچھا ہونا زیادہ اہم ہے، اور مجھے اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ انشاءاللہ اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ امی فخر سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگیں، صرف اتنا کہا، بے شک بیماری رب کی طرف سے ہے اور وہی شفا دے گا انشاءاللہ۔ زینب مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، دل بھی تو نازک آبگینے ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی نیک نیتی، اس کا مان رکھ لینا رب کو اتنا پسند آیا کہ اسے بے تحاشا نواز دیا۔ اتنی خوبصورت عید پہ اسے اپنی ہی قسمت پر رشک آئے جا رہا تھا۔
بے طلب اور بے ارادہ دے، دل کو ایک معتبر سا وعدہ دے، عشق میں وصل کی کہانی کو تو ہی کوئی حرف سادہ دے۔